الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 120 سے شروع ہو رہا ہے، 120 نمبر آیت سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقت میں ہدایت ہے، اور جب کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے اس کے بعد تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اس سے یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ جو ہے نا، یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے حضور۔ اے میرے پیارے محبوب، جب تک آپ ان کی ملت پر جو انہوں نے تحریر شدہ اپنا دین بنایا ہے اس پر آپ عمل نہیں کرتے تب تک یہ راضی نہیں ہو سکتے۔ اور جو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اسی ہی کو ہدایت حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو ہدایت نہیں حاصل ہوتی۔ اور وہ اللہ کی ہدایت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ جو اپنے دماغ کے ساتھ، اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ اللہ جل شانہ کی قدرت و کمالات میں جو اس نے پیدا کیا ہے، جو اس نے ہمارے درمیان جس نبی کو مبعوث فرمایا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرے کہ کتنے شانوں والا محبوب ہمارے درمیان اللہ نے پیدا فرمایا، جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی بھی خواہش مند رہے کہ ہمارے درمیان کاش کہ ہمارے زمانے میں وہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں، کاش ہم بھی ان کی زیارت کریں۔ مسجد اقصیٰ میں جب معراج کی رات حضور نے امامت فرمائی ہوگی اور تب سارے انبیاء اکرام اکٹھے ہوں گے مسجد اقصیٰ میں، تو کیا منظر ہوگا، کیا لطف ہوگا۔ سارے انبیاء اپنے رشک کر رہے ہوں گے اپنی قسمت پر کہ آج ہم اس نبی کی امامت جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، اس نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جس کے لیے ہم ترس رہے تھے، رشک کر رہے ہوں گے۔ تو یہ جو لوگ تھے ان کی قسمت میں ہی ہدایت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں تھی، انہوں نے غور و فکر ہی نہیں کیا، بس اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے لوگوں سے اعتراضات پہ اعتراضات کرتے رہے، حضور سے آ کر بحث و مباحثہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ جب کہ تیرے پاس علم آ چکا اس کے بعد تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا۔ پھر ان سے بھی مخاطب ہوا، یہ ان سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جن کے پیچھے لگ کے تم میرے محبوب کو جھٹلا رہے ہو نا، یہ بھی تمہارے کام نہیں آنے والے، یہ بھی تمہارے کام نہیں آنے والے۔ جو کچھ مرضی کر لو، جتنا کچھ مرضی لٹا لو اپنے دوستوں کے لیے، یہ کوئی دوستیاں آپ کی مددگار نہیں ہوں گی، نہ کوئی ادھر دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے پاس جا رہا ہوگا، کوئی کسی کے پاس جا رہا ہوگا،
دوستیاں نبھانے، لیکن اس وقت تو جب آگے سے جواب ملے گا نہیں بھائی نہیں، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہارا دوست نہیں ہوں۔ ماں کو بیٹے کی نہیں پرواہ ہوگی، بیٹے کو ماں کی نہیں ہوگی، باپ کو بیٹے کی نہیں ہوگی، بیٹے کو باپ کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس دن کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرتے ہیں سو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقہ سے دی، اور اس کتاب کی برکتوں ہی سے آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو چیز نازل ہوئی ہے اس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے کون سے اعمال ہیں جو پچھلی امتوں میں گناہ نہیں ہوئے وہ اس امت میں نہیں ہو رہے؟ صرف صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی تو حضور کی تشریف آوری کی تو بات بعد میں ہے نا، جو ان پر نازل کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مبعوث فرمایا گیا، ان کو سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے معجزہ بنا کر بھیجا گیا، لیکن یہ جو معجزہ ہے اس کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر کرم فرما رہا ہے، ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ کون کون سی نعمت آج ہمارے پاس نہیں ہے؟ یہ لائٹس چل رہی ہیں، آج ہم یہ میں بول رہا ہوں، اس کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، دیکھیں کس طرح آپ تک پہنچ رہی ہے آواز، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کون سا کھانا ہے، کون سی چیز ہے جو آج ہم نے نہیں کھائی؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ہر نعمت ہم نے کھا لی ہے، لیکن ہم شکر بجا نہیں کرتے۔ دیکھیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں۔ آج ہم نے قرآن کو بھولا ہے، قرآن کو بھلا دیا ہے، قرآن کو پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں دی جاتی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے جو ہے کاروبار میں، اپنے جو ہے معاملات، دنیا کے معاملات میں الجھ چکے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن کو پڑھنے کا۔ تو اس وجہ سے آج ہم پر مصیبتیں مسلط ہوئیں۔ عذاب سے تو بچے ہوئے ہیں، لیکن مصیبتوں سے ہم اس وجہ سے مصیبتوں میں مبتلا ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی اس طرح تلاوت کرنے کی توفیق دے دے کہ جس طرح اس کا حق ہے، لیکن ہم تو حق نہیں ادا کر سکتے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان پڑھتے تھے۔ ایک صحابی تھے، غالباً نام میرے ذہن میں نہیں ہے ان کا، ان کی آواز میں اتنی خوبصورتی آواز تھی ان کی آواز میں کہ جو سنتا تھا وہ ان کا بھی عاشق ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پڑھتے ہوں گے تو پھر کیا ماحول ہوگا؟ آج ہم قراء کرام کو سنتے ہیں جو تلاوت کرتے ہیں، کتنی پیاری ایک میٹھی انداز کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، ہمیں دل کو سرور پہنچتا ہے۔ تو جب یہ جس پر نازل ہوا ہے جب وہ پڑھتے ہوں، صحابہ اکرام سنتے ہوں گے تو کتنا رشک صحابہ اکرام کو آتا ہوگا اپنے آپ پر کہ حضور کلام فرما رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، اے بنو اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، اور بے شک میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ بنو اسرائیل، دیکھیں ہم نے سورۃ بقرہ میں یہ آیت بار بار ریپیٹ ہوتی ہم نے پڑھی ہے اور سنی ہے۔ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو بار بار وہ نعمتیں یاد کروا رہا ہے؟ حالانکہ جو نعمتیں آج ہمارے پاس میسر ہیں ان سے بڑھ کر وہ نعمتیں نہیں تھیں جو بنو اسرائیل پر نازل ہوئی تھی۔ نعمتیں
وہ نعمتیں جو تھیں وہ ان نعمتوں کے سامنے کچھ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر میں کچھ اس میں میری علماء اصلاح فرمائیں گے انشاءاللہ لیکن دیکھیں ہمارے پاس سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ ہمارے پیارے آقا ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عطا ہے، ایسی نعمت ہے ہمارے درمیان کہ آج ہم پر عذاب مسلط نہیں ہو رہا۔ یہ نعمتیں ان کو یاد دلوائی جا رہی ہیں، ساتھ میں ان کو عذاب بھی دیا جا رہا ہے۔ ان کو نعمتیں دی گئیں، ان کو ساتھ عذاب بھی دیا گیا، اور آج ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ پریشانیاں مصیبتیں تو آتی ہیں لیکن عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس وجہ سے ہمارے درمیان حضور تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا میں ان پر عذاب نہیں دوں جب تک آپ ان میں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ حضور اپنے قبر انور میں، مدینہ منورہ میں، اپنی مرقد میں زندہ ہے، اور ہمارا یقین ہے، پختہ یقین ہے، یقین کامل ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اپنے امتیوں کی خبر رکھتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان ہی نرالی ہے، ان کا تو مقام ہی علیحدہ ہے، ان کا تو مقام و مرتبہ سب انبیاء اکرام جو ہیں ترستے تھے کہ ہمیں کاش ان کی زیارت نصیب ہو، کاش ہم ان کے پیچھے، ان کی امت میں سے ہم کاش ایک امتی ہوتے۔ یہ سارے انبیاء اکرام کی خواہش رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا یوما لا تجزی۔ اس میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ ان کو کون سی نعمتیں دی؟ ان کو یہ دی من اور سلوہ بغیر محنت کیے عطا کیا گیا، بغیر محنت کے ساتھ ان کو بہت سارے انعامات دیے گئے، اور فرعون سے نجات دی گئی۔ کس طرح دریا کو چیر دیا گیا، بنی اسرائیل کے لشکر جو تھا وہ گزر گیا، پھر فرعون کا لشکر گیا اس دریا میں غرق ہو گیا، سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے کے ساتھ کتنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ آج ہمارے پاس کون سی ایسی نعمت ہے جو اس وقت تھی اب نہیں ہے؟ ان کو یہ تھا کہ ان کو بغیر مشقت کیے ملا۔ ہمیں ہمارے رب نے، ہمارے جو سائنسدان ہیں وہ اپنی ذہن کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دماغ دیا ہے، ذہن دیا ہے، اس کے ساتھ سوچتے ہیں، ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں۔ تو پھر جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس نعمت میں جو ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ انسان کوشش کر رہا ہے، ہر آنے والے دنوں میں نئی سے نئی چیز ایجاد ہو رہی ہے، نئی سے نئی ٹیکنالوجی دریافت ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے محنت کے لیے بنایا کہ تو محنت کر، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ جب تو محنت کرے گا تو تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ جب تو چھوڑ دے گا نا، محنت چھوڑ دے گا، تو پھر تیرے ساتھ تیرا رب بھی نہیں۔ محنت کر انسان، تو محنت کر، قرآن پڑھ، قرآن میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے چیزیں رکھ دی۔ دنیا کی ہر نعمت اس قرآن میں ہے، ہر علم اس قرآن کے اندر ہے، ہر چیز کا علم، ہر چیز کا حل، ہر چیز کی شفا، ہر مرض کی دوا اس قرآن کریم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا،
اور نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی شخص کی کسی کی شفاعت نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس کا بھی مفہوم و مرتبہ وہی ہے جو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ کوئی شخص کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا قیامت والے دن۔ روز قیامت کوئی کسی کا حامی و ناصر نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنے محبوب کے وسیلے سے اس کو شفاعت کا حقدار بنائے گا، اور شفاعت کرنے کے لیے اس کو چنے گا۔ وہ انبیاء ہوں گے، پیغمبر ہوں گے، رسول ہوں گے، اور اولیاء اکرام ہوں گے، بزرگان دین ہوں گے، پیران عظام ہوں گے، جو مکمل شریعت کی پابندی رکھتے ہوئے عالم دین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ وہ شفاعت کریں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب کئی باتوں میں ابراہیم کی ان کے رب نے آزمائش کی تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں نے تم کو تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، بے شک میں تم کو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد سے بھی، اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی آزمائش آئی، کس کس طرح کی آزمائشیں آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ علماء لکھتے ہیں کہ 30 آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا فرمایا، اور 30 کی 30 آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمائشوں میں کامیاب بھی فرمایا، آزمائشوں میں کامیاب بھی اللہ تعالیٰ نے پایا۔ ان میں دیکھیں سب سے بڑی جو کامیابی تھی، اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں رکھا گیا، کئی دنوں سے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ جب وہ حق سچ پر ہوتے ہوئے اس آگ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے آگ، میرے ابراہیم کی ایک بال کو بھی تو نے جلایا تو مجھ سے بھی کوئی برا نہیں۔ آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کیونکہ وہ اپنی آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے زبان حال سے چھری نے بھی کہا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلا رہے تھے، چھری چل نہیں رہی تھی، 2 بار نہیں چلی، تیسری بار چلی جب آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، خدا کا شکر ادا کیا، جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو بیٹا ساتھ کھڑا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ کھڑے ہیں، جس پر چھری چلی ہے وہ دمبا تھا، وہ دمبا حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، یہ بھی آزمائش میں کامیاب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی آزمائشوں میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن کلمات سے آزمائش کی گئی ان کے متعلق متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 30 کلمات سے آزمائش کی گئی، جن میں سے 10 کا ذکر سورۃ توبہ میں ہے، 10 کا ذکر سورۃ احزاب میں، اور 10 کا ذکر سورۃ مؤمنون میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں مبتلا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان آزمائشوں میں کامیاب بھی پایا۔ تو جب کامیاب پایا تو دیکھیں ان کی شان کیا تھی، جہاں جاتے آگ میں گئے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں اور چھری چل نہیں رہی، چھری کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو نے اسماعیل کی گردن پر نہیں چلنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اس قرآن پاک کو حق سچ کے ساتھ بیان کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔